بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَنَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیْہِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز سے فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، اس کا فرمانا حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ ہر غیب و ہر ظاہر کا جاننے والا، اور وہی نہایت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 700 مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ قائم وہ چیز ہوتی ہے جسے ہمیشہ کیا جائے، اپنے اوپر اس چیز کو قائم کر لیا جائے۔ انسان نماز کی حالت میں تمام برائیوں سے دور رہتا ہے۔ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میری نگہبانی کر رہا ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ 5 نمازیں تو پڑھے، اس کے بعد وہ جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، دھوکہ بھی دے، مسلمانوں کو تنگ بھی کرے۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کر لو۔ قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسی حالت تمہاری نماز میں ہوتی ہے، نماز کے باہر بھی تمہاری وہی حالت ہونی چاہیے۔ جیسا نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، نماز کے باہر بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ جو حالت نماز میں ہوتی ہے، نماز کے باہر بھی وہ حالت تمہارے اوپر قائم ہو جائے، تمہیں یقین ہو جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں مجھے دیکھتا ہے، جب میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ جب بھی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرے گا، وہ کسی کے پیسے نہیں مارے گا، کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جا کے میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ بار بار دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس دنیا میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کائنات بنائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت اور کمال والا ہوگا کہ جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کر دی، وہ کن کہتا ہے تو چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر کمزوری اور معذوری سے پاک ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ رسول کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ کبھی وہ فرماتا ہے کائنات میں غور و فکر کرو، رب تعالیٰ کو پہچانو۔ کبھی وہ فرماتا ہے اپنی تخلیق میں غور کرو، تمہیں کیسا بنایا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کی عادت ڈالے۔ انسان کو فکر ہونی چاہیے، غور و فکر وہ کرتا رہے۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو دیکھے دن بھر میرا کیسا گزرا ہے، غور و فکر کی عادت ڈالے۔ پتے پتے میں دیکھے، اس کائنات میں دیکھے، اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ کائنات کو دیکھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، رب تعالیٰ کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچانے۔ بار بار ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، تو انسان اپنی آنکھوں پر پٹی نہ باندھے، آنکھیں کھول کر رکھے اور دنیا کے نظارے دیکھے، اس نظاروں میں رب تعالیٰ کے جلوے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔